مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہنے کی کوشش فرمائیے. آئیے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کی 15 فصلوں یعنی اس کے 15 چیپٹرز میں سے 12 فصلیں آج کے سلسلے سے قبل مکمل ہو چکی ہیں. قصیدہ بردہ شریف کے 161 اشعار میں سے 148 اشعار آج کے سلسلے سے قبل کے سلسلوں میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے. انشاءاللہ عز و جل آج کا سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل اور 149ویں شعر سے ہوگا. تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 149 میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی یوں ذکر فرماتے ہیں: وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزَمِ. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ قصیدہ بردہ شریف کی 13ویں فصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب کرم سے امید کے بیان میں ہے کہ اس بارگاہ سے عاصیوں کو، ناداروں کو، سائلوں کو، سرداروں کو، حتیٰ کہ تاجداروں کو کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی یہی تو امیدگاہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب کرم سے امید کے بیان میں 13ویں فصل ہے. اور اس فصل کا سلسلہ شعر نمبر 149 سے شروع ہو کر شعر نمبر 154 پر ختم ہوتا ہے. تو گویا اس کے 6 اشعار ہیں، اور 13ویں فصل کے پہلے شعر میں صاحب قصیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں: وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَ
وجدته لخلاص خیر ملتزمی، منذ یہ ظرف زمان ہے اور اس کا یہاں مطلب ہے جب سے، ومنذ اور جب سے، الزمت میں نے لازم کی، اور جب سے میں نے لازم کی، افکاری اس سے مراد اپنی فکریں، یعنی اپنی سوچوں پر جب سے میں نے لازم کیا۔ مدائحہ مدحہ کی جمع ہے، مراد اس ہستی پاک یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں کہ جب سے میں نے اپنے اوپر اس پاک ہستی کی نعتیں لازم کی ہیں، وجدتہ میں نے پائی ہے، لخلاصی اپنی نجات کے لیے، خیر ملتزمی بہترین جائے پناہ۔ تو خیر کا مطلب سب سے بہتر، اور یہاں ملتزم سے مراد جائے پناہ۔ تو اس بابرکت شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سے میں نے اپنے افکار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی لازم کی، اپنی سوچوں پر مدحت مصطفیٰ کو لازم کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین جائے پناہ لی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سائلین اور محرومین کو واپس لوٹانے سے منزہ ہے، اور اس کو صاحب قصیدہ اپنی گزشتہ فصلوں کے کئی اشعار میں ذکر کر چکے، تو اپنی نعت گوئی کے نتیجے کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نعت گوئی اختیار کی ہے تو آخر اس کا نتیجہ کیا۔ تو نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے مدحت سرائی اس ہستی مقدس کو، مدحت سرائیے مصطفیٰ کو اپنے خیالات و افکار میں لازم کر لیا ہے، یعنی اس وقت سے کہ میں اپنے اشعار کو سوائے حضور کی نعت کے اور کسی کام میں نہیں لاتا، تو تب سے میں اطمینان کر چکا ہوں کہ یہی نعت گوئی میرے لیے زبردست نجات کا ذریعہ ہے۔ تو گویا اس نعت گوئی کا، اس مدحت سرائی کا نتیجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا، بخشش کا انعام عطا کیا جائے گا۔ اور اسی وقت سے کہ جب سے میں نے اپنی سوچوں پر نعت مصطفیٰ کو حکمران بنا لیا ہے اور اپنے اوپر نعت مصطفیٰ کو لازم کر لیا ہے، تو میں اس پاک ہستی کی بارگاہ کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھتا ہوں، اور اس مدحت سرائی کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھتا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی، آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہنا، آپ کی نعتیں لکھنا، اخلاص کے ساتھ آپ کی نعتیں پڑھنا، یہ دونوں جہاں کی سعادت مندی ہے، اور یقیناً سعید لوگوں ہی کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگوں کی مدحت سرائی کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، امراء وزراء حتیٰ کہ بادشاہوں کی شان میں کئی لوگ بہت زیادہ قصیدے لکھتے ہیں، اور اس طرح ان سے انعامات حاصل کرنے کے لالچ میں پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو امام اہل سنت کے اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ ہند میں ایک ریاست ہے جس کا نام نان پارا ہے، تو اس نان پارا ریاست کے نواب کی شان میں اس وقت کے کئی شعراء نے قصیدے لکھے، ان کو انعامات دیے گئے، تو کسی نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی متوجہ کیا کہ آپ بھی اس ریاست کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھ دیجیے۔ تو امام اہل سنت نے اس کہنے والے کو کیا ہی پیارا جواب دیا، اور جواب یہی ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا۔ دول دولت ان کی جمع ہے جس کا مطلب سلطنتیں، کہ میں سلطنتوں کے حکمرانوں کی مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ تو میں وہ نہیں کہ جو سلطنتوں کے حکمرانوں کی تعریف و توصیف کروں، ان کی خوشامدیں کروں، کیونکہ الحمدللہ وہاں مال و دولت کا کوئی لالچ نہیں، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو مصطفیٰ کا منگتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کا بھکاری ہوں، اس در کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، نا یعنی نان روٹی کو بھی کہتے ہیں، تو میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے پر اور وہ ذرا عمرا کے دیے ہوئے انعام پر فروخت ہو جائے، بلکہ میں تو اپنے آقا کا گدا ہوں، میری زبان کھلنی ہے تو مصطفیٰ کی مدحت میں، میرا قلم اٹھنا ہے تو مصطفیٰ کی تعریف میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی اخلاص کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کرتا ہے، دو جہاں میں سعادتیں پاتا ہے، تو دنیا داروں کی خوشامدوں سے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرۂ آفات تصنیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 491 پر ایک بہت زبردست حکایت بیان فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں کا دنیا داروں سے دور رہنے، ان کی خوشامد سے بچنے کا ذکر ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 149 کا گویا اس میں ایک عکس ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنی تمام تر قوتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا داروں کے لیے نہیں۔ چنانچہ اپنے دور کے جید عالم حضرت سیدنا خلیل بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں اہواز سے امیر یعنی اس علاقے کے حاکم سلیمان بن علی کا نمائندہ خصوصی حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔ شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو شاہی دربار میں طلب فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا خلیل بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا موجود ہے مجھے دربار شاہی کی چاکری کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جستجو میں کیوں پھریں مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ فلا کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت کے لیے بہت پیارے مدنی پھول بیان فرماتے ہیں، اور وہ مدنی پھول قصیدہ بردہ شریف کے آج کے اس سلسلے میں ذکر کیے گئے شعر کے حوالے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے نیک بندے ارباب اقتدار سے کس قدر دور رہتے ہیں، جبکہ آج ہم جیسوں کو بالفرض
صدر یا وزیر اعظم کا دعوت نامہ مل جائے تو 1000 مصروفیات اور 1000 ضروری معاملات چھوڑ دیں اور خواہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے وہ بھی کر کے خوب عمدہ لباس پہنے کشاں کشاں اسمبلی ہال کے روبرو پہنچ کر سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہو جائیں. ہائے نفس پروری، بلا سخت مجبوری کے محض دنیاوی مفادات اور حب جاہ کی خاطر ارباب اقتدار و افسران وغیرہ کے پیچھے پھرنا، ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، ان سے تمغہ جات حاصل کرنا، معاذ اللہ ان کے ساتھ تصاویر بنوانا، پھر ان تصویروں کو سنبھال کر رکھنا، لوگوں کو دکھاتے پھرنا، ان کی فریم بنوانا اور اس کو گھر یا دفتر میں لٹکانا وغیرہ وغیرہ حرکتیں اپنے اندر ہلاکتیں تو رکھتی ہیں مگر ان میں برکتیں نظر نہیں آتی. ہاں، اہم دینی مفاد کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کے پاس جانا پڑ جائے تو اور بات ہے کہ جو مجبور ہے وہ معذور ہے. منقول ہے بئس الفقیر علی باب الامیر، یعنی فقراء میں وہ شخص بہت برا ہے جو امیروں کے دروازے پر جائے. وَنِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ، اور عمراء میں سے وہ شخص بڑا اچھا ہے جو فقیروں کے در پر حاضر ہو. بہرحال شیطان کی چال بہت خطرناک ہوتی ہے. بسا اوقات وہ نفسانی خواہشات کو دینی مفادات باور کروا کر بھی ارباب اقتدار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اسی سبب سے اللہ عز و جل کے نیک اور محتاط بندے ان سے دور رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں. دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کے بجائے جو قناعت اختیار کرے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے. ارباب اقتدار نیز ظالموں اور قاضیوں سے اہل اللہ کس قدر بیزار رہتے تھے اس کا اندازہ اس حکایت سے لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کا ایک مکتوب آپ کے ایک رفیق شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس حضرت سیدنا علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق نے دیکھا، جو اس شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی تھی. اس مکتوب کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، میرے بھائی الحمدللہ عز و جل، میں اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں. اگر مجھے بادشاہ و عمراء کے پاس جانے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا. میں ایک خادم حدیث ہوں. جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع پر ترجیح رکھتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حکام کے پاس آنے جانے میں روحانیت کا کتنا عظیم نقصان ہوتا ہے. اس ضمن میں ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے جس میں حاکم کے پاس جانے کے سبب روحانیت کو سخت نقصان پہنچنے کا واضح بیان ہے. چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول یعنی نعت خوان کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. تو جب وہ صبح کے وقت روزہ اطہر پر حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی قبر منور میں سے کلام فرمایا. یہ نعت خوان اپنے اسی مقام پر فائز رہے حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں. آپ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی
اس حاکم نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا، تب سے آپ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے، مگر زیارت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ ذاتی مفاد کی خاطر ارباب اقتدار کے پیچھے پھرتے، کبھی کسی وزیر یا صدر وغیرہ کے یہاں موقع ملے تو اڑتے ہوئے حاضر ہو جاتے، صدر تمغہ پہنا دے یا ہاتھ ملا لے تو اس کی تصویر آویزاں کرتے، دوسروں کو دکھاتے اور اس کو بہت بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں، ان کے لیے اس حکایت میں بہت کچھ درس عبرت ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ارباب اقتدار و سرمایہ دار لوگوں سے دور رہنے ہی میں عافیت، ان کی دعوتیں کھانے اور ان کے تحائف قبول کرنے میں آخرت کے لیے شدید خطرات ہیں کہ ان کی دعوتیں کھانے اور تحفے قبول کرنے والے کا ان کی خوشامد کرنے اور خواہ مخواہ ہاں میں ہاں ملانے سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے مالداری کے سبب، اس کے غنا، اس کی مالداری کے سبب تواضع کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ مال دنیا کے لیے تواضع رو بخدا یعنی اللہ کی خاطر تواضع کرنا نہیں، لہذا مال دنیا کے لیے تواضع کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ کہ کسی دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی محض اس کی دولت کے سبب تواضع کرنا حرام ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہ گناہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے۔ مالدار آدمی عام لوگوں کے لیے باعث امتحان ہوتا ہے، کیونکہ دولت کی کثرت کے سبب اس کا ایک خاص روب ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک پھوٹی بادام تک نہ دے، پھر بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر خواہ مخواہ اس کے ساتھ خادعانہ اور خوشامدانہ انداز سے لوگ پیش آتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نقل کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا، اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں اس سے بھی بدتر ہیں کہ ایک تو تملق یعنی خوشامد، دوسرے کذب یعنی جھوٹ، اور تیسرے اس شخص کا نقصان کے منہ پر تعریف کرنے کو حدیث میں گردن کاٹنا فرمایا گیا، اور ارشاد ہوا مداحوں یعنی منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو، خصوصاً اگر ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی وہ فاسق ہو، کہ حدیث میں فرمایا جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے، رب تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے اور عرش الرحمن ہل جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں ہمارے لیے کتنا زبردست پیغام ہے کہ ہم نے اگر تعریف کرنی ہے تو دنیا داروں کی کیا تعریف کریں، تعریف کرنی ہے تو اس آقا کی کریں کہ جن کے صدقے جنت ملنی ہے، جن کے صدقے نعمتیں ملنی ہیں، جن کی شفاعت آخرت میں نصیب ہو گئی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اگر کوئی لازم پکڑ لے تو یہ بہترین جائے پناہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ جنہیں اقتدار کی جستجو نہیں ہوتی، ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کیوں ملا۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں یہ انتہائی رکت انگیز حکایت منقول ہے، جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 345 پر بیان فرمایا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت تفویض کی گئی، یعنی آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، تو آپ گھر میں آئے اور مصلے پر بیٹھ کر گریہ ازاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے، بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیال داروں یعنی بال بچے داروں غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے مجھ سے باز پرس فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا۔ میں اسی فکر میں رو رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کہ اقتدار ملنے پر آخرت کی باز پرس کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے خوف سے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر رکت طاری اور آپ گریہ فرما رہے۔ تو یقیناً اقتدار کا ملنا، اختیار کا ملنا، یہ صاحب اقتدار صاحب اختیار کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر سے برکتیں لیتے ہوئے ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی سوچوں پر، اپنے افکار پر اگر لازم کرنا ہے تو تعریف مصطفیٰ کو لازم کرنا ہے۔ دنیا دار صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگوں کی خوشامد میں پڑھنا یقیناً بہت بڑی نادانی۔ تو ذاتی مفادات کے لیے شخصیات مثلاً سرمایہ داران، لیڈران، افسران اور حکومتی ارکان وغیرہ سے مراسم رکھنے سے عوام و خواص سبھی کو بچنا چاہیے، اور بالخصوص علماء کرام کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب کسی نے قرآن پڑھا اور تفقہ فی الدین حاصل کیا یعنی عالم بنا، پھر بادشاہ کے دروازے پر اس کی چاپلوسی یعنی خوشامد اور مال کے لالچ میں آیا تو وہ بادشاہ کے گناہوں کے برابر دوزخ کی آگ میں گھسا۔ کتاب مفتی اعظم کی استقامت و کرامت صفحہ 111 کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 527 پر فرماتے ہیں، بادشاہ وقت ہارون رشید نے امام الاصفیاء حضرت داود طائی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنی چاہیے، تو آپ نے انکار فرما دیا، اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ رؤیت وجہ الظالم تسود القلوب، ظالم کا چہرہ دیکھنا دل کو کالا کرتا ہے۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت
حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت المنان وزراء اور حکومتی ارکان سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، چنانچہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت اللہ القوی رقم تراز ہیں، اور یہ بھی دینی غیرت ہی کا ایک بے مثال نمونہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند 92 سال کی طویل زندگی میں کبھی کسی سربراہ مملکت کے گھر گئے اور نہ ہی کسی بڑے سے بڑے فرما روا کے بنگلے میں نظر آئے، بلکہ حیرت میں ڈوب جانے کی بات یہ ہے کہ مملکتوں کے کتنے ہی سربراہوں اور وقت کے کتنے ہی سلاطین نے خود ان کی مجلس میں باریاب حاضر ہونے کی اجازت چاہی، اور مفتی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ ایک درویش کا بادشاہوں اور ارباب حکومت سے سروکار ہی کیا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو اس اعلیٰ حضرت کے شعر کی شرح میں شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے اس مقطع کا مطلب ہے، اے رضا، میں اور دولت مندوں، دنیا کے نوابوں اور حکمرانوں کی تعریف و خوشامد کروں؟ نہیں، اس بلا یعنی مالداروں کی خوشامد نما آفت و بلا میں تو بس میری بلا ہی پڑے، یعنی مجھ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس میں تو اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا بھکاری ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جدھر مال دیکھا ادھر لڑک گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر نمبر 149 میں جو ذکر کیا، اس کا ماحصل یہ ہے کہ جب سے میں نے اپنی سوچوں پر، اپنے خیالات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی کو لازم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین جائے پناہ اختیار کر لی ہے۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدح خواں رکھے، آپ کا مطیع و فرما بردار رکھے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم